بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MS نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا جو مین ٹاپک ہے وہ یہ ہے، پاکستان کی گھٹیا کردار چیف جسٹس یحییٰ افریدی نے عمران خان کے ساتھ صحت کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور دوسرا اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو مجرم جج جس نے انصاف کا قتل عام کیا وہ ڈوگر ہے، ہاشم ڈوگر، جس کو اس شخص کو میں ہمیشہ سلام کرتا ہوں جس شخص نے کہا کہ تو ریڑھی لگانے کے قابل نہیں ہے، اس شخص کو میں پاکستان کا سب سے بڑا ایوارڈ نشان حیدر دینا، جس نے عظیم و الفاظ کہے۔ اس شخص کے بارے میں ضرور پتہ کروں گا وہ شخص کون ہے، اور اس سے رابطہ ضرور کروں گا جس عظیم شخص نے یہ الفاظ تو ریڑھی لگانے کے بھی قابل نہیں ہے، کیونکہ وہاں بھی یہ ناپ تول میں کرے گا۔ MS نیوز کی ناظرین، چیف جسٹس یحییٰ افریدی ملک پنجاب میں فرار ہو چکا ہے۔ وہ ریل جو چولستان میں ریل جیپ ہونی ہے وہ تماشا دیکھنے لگے، لیکن یہاں پاکستان کی عظیم رہنما، پاکستان کی ہیرو اور پاکستان کے کرکٹ ورلڈ کپ جتانے والے شخص کی آنکھ ضائع ہو چکی ہے، اور سپریم کورٹ آرڈر جاری کرنے کے باوجود یہاں چیف جسٹس فرار ہو چکے۔ یحییٰ افریدی، تم کو جنرل عاصم منیر یا جنرل کوئی نہیں بچا سکے گا۔ پاکستانی قوم اگر کھڑی ہو گئی تو ایک دن آپ سے اللہ بھی ضرور حساب لے گا، اور پاکستانی قوم بھی حساب لے گی۔ تو چیف جسٹس نہ بن، اگر بزدل ہے تو عہدہ چھوڑ کے چلا جا۔ عہدے کے لیے اس نے منصور علی شاہ کا حق کھایا، جو اپنے ساتھی کا نہیں بچا، جس کے ساتھ بیٹھتا یہ اس کا حق کھا گیا۔ یہ وہ ڈین ہے جس نے انصاف کا قتل عام کیا۔ اس شخص نے پاکستان کی عدلیہ کو برباد کیا، پاکستان کا آئین برباد کیا، پاکستان کے عوام کے حق پہ ووٹ ڈالنے والے ڈاکوں کو اس کو سپورٹ کیا، اور عمران خان کی زندگی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ آپ لوگوں کو اب مکمل پتہ چل گیا، اگر عمران خان مر جاتا ہے تو یہ لوگ عدلیہ ویسی دی ویسی کھڑی رہے گی اور ٹھنڈا کر، اور اس میں سب سے زیادہ گھٹیا کردار پاکستان تحریک انصاف کی قیادت محمود اچکزئی کون ہوتا ہے؟ محمود اچکزئی تو چاہتا ہے عمران خان مر جائے۔ محمود اچکزئی کا کیا تعلق عمران خان سے؟ وہ تو اپنی پارٹی بنا رہا ہے، آج نہیں، اس کو کون سے پورے پاکستان میں MNA بننے، وہ تو اپنے علاقے کی سیاست کرتا ہے، وہ تو اپنا علاقے کی سیٹ جاتا ہے، اسے کون سا عمران خان سے غرض ہے؟ وہ کون سا، تو اب بھی نون لیگ کے ساتھ مل جائے تو اسے وزارت مل جائے یا اسٹیبلشمنٹ اس کو وزیر اعلیٰ بن جائے گا، اس کو عمران خان سے نہیں، اس کو اپنا مفاد ہے۔ مجھے یہ بتائیں کہ ناصر علامہ راجہ خان کو کیا ضرورت ہے؟ وہ وزیر اعظم بنے گا یا وزارت لے گا؟ وہ اب سہیل افریدی کے پاس آخری موقع، اگر دیکھیے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگ اس لیے عمران خان کے ساتھ کریں تاکہ ماہ رمضان آ جائے اور پاکستانی قوم، سوشل میڈیا کے لوگ یہ مطالبہ چھوڑ دیں کہ عمران خان کے بارے میں احتجاج کریں۔ سپریم کورٹ انصاف نہیں، عمران خان کا وہ واحد لفظ ہے کہ آپ فیصلہ سڑکوں پر عوام دیکھیے، MNA MP نکلے، ان کے پاس وکیل تنظیمیں حامد خان گروپ کو کہیں یا ان لوگوں کو کہیں یا PTI سے چھوڑ دیں یا عہدے چھوڑ دیں، عہدوں پر بھی بیٹھے ہیں اور وزارتوں پر بھی بیٹھے ہیں جو KPK میں۔ میں حیران ہوں، گھٹیا کردار شفیق جان جیسا کتا PTI میں شامل ہے، وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو ہم بار بھی تمہاری اوقات کیا، تمہیں تو گھر بھر میں ووٹ بھی روٹی بھی ID کارڈ پر دیتے ہیں، تم کہتے ہیں عمران خان باہر چلا جائے۔ عمران خان کو باہر جانا ہوگا تو اپنی آنکھ ضائع کرانے سے پہلے چلا جاتا۔ ان بے شرموں کو میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو قول سنایا کہ عمران خان جب بھی کسی عہدے پر بٹھاتا ہے تو وہ بے نقاب ہو جاتا ہے۔ اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب انسان کسی شخص یا عہدے پر بیٹھتا ہے تو اس وقت وہ بے نقاب ہوتا ہے، کیونکہ اصلیت کیا ہے؟ میں بھی اسی کا اتنا کہتا ہوں کہ سہیل افریدی ہو یا شفیع جان ہو یا کون بھی ہو، جب ان کو عہدے ملتے ہیں تو یہ وہ جنید اکبر پر بھی میرا یہی نظریہ کہ ایک آسٹریلیا کے دورے پر عمران خان، اب مراد سعید جو ایکٹیو ہے جس سے ہم اپیلیں کر رہے تھے، مراد سعید کو اب آنا ہوگا یا عمران خان کے احتجاج کے لیے خیبر پختونخوا کے نئے جوانوں کو ایکٹیو کرنا ہوگا۔ میں شہباز گل کی اس سے اتفاق کرتا ہوں، 2400 ٹکٹ ہولڈروں میں سے جو بھی بندے لے کر آئے گا اس کو ٹکٹ ملے گا، باقی جو نہیں نکلتے ان کو دفع کریں، چاہے جس کا تعلق کس طرح بھی بڑا ان کو فارغ کیا جائے گا، اور عوام کے نمائندوں جو عمران خان کی صحت کے ساتھ نہیں کھیلیں گے ان کو ٹکٹ دے گا۔ پاکستان کے عدلیہ کا چیف جسٹس کیوں چاہے گا کہ عمران خان رہا ہو اور عمران خان کا علاج کرا جائے؟ تو وہ اس لیے نہیں چاہتا کیونکہ اس کو یہ چیف جسٹس بننا چاہتا، اس کا اگلی نظر آئینی عدالت کا چیف جسٹس بننا ہے۔ یحییٰ افریدی تو اسٹیبلشمنٹ کا پالتو جانور ہے۔ آپ کو معلوم ہوگا قاضی فیض عیسیٰ تو چاہتے تھے چیف جسٹس بننا، لیکن اس کو نہیں بنایا گیا، اور امین الدین خان آئینی مریم نواز کی عدالت تھی،
میں تو کہتا ہوں امین الدین خان کو ہٹا کر مریم نواز، نواز شریف، حمزہ شہباز شریف، بلاول بھٹو، عاصمہ بھٹو، مولانا فضل الرحمان اور مولانا فضل الرحمان کے بیٹوں کو ان عدالتوں میں بٹھانا چاہیے۔ ویسے بھی یہ انصاف تو کر نہیں رہے، ان کو پیسے پاکستان کے معصوم لوگ جن کے ایک وقت کی روٹی نہیں ملتی، ان کے ٹیکسوں سے پیسے یہ بجلی جو دیتے ہیں 5,000 کا بل ہوتا ہے 20,000 روپے بل دیتے ہیں، ان کے ٹیکسوں پر انہیں 30-40 لاکھ روپے تنخواہ اور مراد مل رہی ہیں، لیکن یہ انصاف کرنے کے بجائے یہ لوگ عوام کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور عمران خان کی صحت کے ساتھ یہ جج کھیل رہے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کا القاعدہ ٹرسٹ کیس سال سے زیادہ عرصہ ہو چکا ہے، مقرر نہیں کر رہی، اور یہ انسانی حقوق شریعت کے خلاف ہے اور اسلام کے بھی خلاف ہے کہ آپ کو کام ہے انصاف کرنا۔ اگر آپ غلط سمجھیں، آپ اتنے ڈریں تو درخواست خارج کر دیں، تو اتنا تو کریں، چاہے سپریم کورٹ عدالت میں سماعت تو کریں، لیکن یہ جج انصاف نہیں کرتے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، اس میں صرف جج یا بڑے ملزم، اس میں سب سے زیادہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے گھٹیا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلے بیرسٹر گور، سلمان اکرم راجہ، عالیہ حمزہ اور تمام لوگ عمران خان کی آنکھ کا ضائع ہونے کے، جس میں تمام پی ٹی آئی کے جو 70,000 کے لوگ ٹکٹ عہدے دار ہیں، ان سب ذمہ دار ہیں جو وزارتیں لیتے ہیں اور مزے لیتے ہیں، لیکن عمران خان کی جان پر کچھ نہیں کرتے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، مزید معلومات کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر ہیں تاکہ آپ کو مزید معلومات ملتی رہے۔ شکریہ۔